کیا آپ جانتے ہیں مسلمان حج کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا کے لاکھوں گھروں میں سے صرف ایک گھر ایسا کیوں ہے جس کے لیے دل بے چین ہو جاتا ہے، جس کا صرف نام سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جہاں جانے کی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے؟ وہ گھر ہے خانہ کعبہ۔ مگر سوال یہ ہے، خانہ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ یہ اللہ کا گھر کیسے بنا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آئیے آج ہم اس کہانی کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور پوری دنیا کے لیے ہدایت۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا عبادت کا مرکز بنا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ آدم علیہ السلام اور کعبہ۔ احادیث اور مصرفین کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اپنی عبادت کے لیے ایک گھر قائم کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ دکھائی اور وہیں پہلی بنیاد رکھی گئی۔ یہی کعبہ کا رشتہ انسانیت سے شروع سے جڑا ہوا ہے۔ طوفان کے بعد کعبہ۔ پھر وقت گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا طوفان آیا۔ اس طوفان کے بعد کعبہ کی عمارت زمین میں چھپ گئی، صرف بنیاد باقی رہ گئی۔ اللہ نے چاہا کہ اپنے گھر کو دوبارہ زندہ کریں، ایک نئی شروعات کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے خانہ کعبہ کی سب سے مشہور اور روح کو ہلا دینے والی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، میرے گھر کی بنیاد اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس ویران بے آب و گیاہ زمین پر آئے جہاں آج مکہ بسا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیاد اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ سورہ البقرہ۔ سوچئے وہ صرف پتھر نہیں رکھ رہے تھے بلکہ وہ اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنی محبت اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے اور حضرت ابراہیم انہیں جوڑتے، اور جب دیوار بلند ہو گئی تو مقام ابراہیم کا پتھر لایا گیا۔ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ حجر اسود اور پھر حجر اسود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اتارا گیا اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ ترمذی۔ یہ پتھر صرف ایک پتھر نہیں، یہ جنت کی نشانی ہے۔ کعبہ صرف عمارت نہیں، خانہ کعبہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں، یہ توحید کا مرکز ہے، سجدوں کا قبلہ ہے اور مومنوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ اس لیے جب کوئی پہلی بار کعبہ دیکھتا ہے تو دل سے بس ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ۔ حج کیوں فرض ہوا؟ اللہ نے ہمیں حج کا حکم کیوں دیا؟ جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم ذمہ داری دی، حج کا پہلا اعلان۔ اللہ نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دور دراز کے اونٹوں پر آئیں گے۔ سورہ الحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، تم اعلان کرو، پہنچانا میرا کام ہے، اور یقین مانیے آج بھی وہ آواز ہر مومن کے دل میں گونج رہی ہے۔ حج کا مطلب ہے اللہ کے گھر کی طرف قصد کرنا، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دینا۔ جب ایک مسلمان حج پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، یا اللہ میں اپنے نام، شان، رتبے سب چھوڑ کر آیا ہوں۔ احرام
برابری کا پیغام۔ حج کا سب سے پہلا لباس ہے احرام، 2 سفید کپڑے، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی بڑا اور نہ ہی کوئی چھوٹا، سب برابر۔ یہ دنیا کو سکھا دیتا ہے اللہ کے گھر میں صرف تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ صفا مروہ، ماں کی محبت۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے اور اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ عرافت، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج عرافت کا نام ہے۔ ابو داؤد۔ عرافت وہ جگہ ہے جہاں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، میں نے انہیں بخش دیا۔ آج حج کیوں ضروری ہے؟ آج زندگی کا سب سے بڑا امتحان حج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک جا سکتے ہوں۔ حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کی قدرت رکھے اور پھر بھی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی مارے یا نصرانی۔ ترمذی۔ حج کے بعد کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرے اور گناہ اور لڑائی سے بچا رہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سوچئے، پوری زندگی کے گناہ معاف، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عرافت، جب اللہ فخر کرتا ہے۔ عرافت کے دن اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، یہ دھول مٹی میں لپٹے ہوئے آئے ہیں، میں انہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں بخش دیتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور قسمت لکھی جاتی ہے۔ حج کے بعد کا انسان۔ جو حج سے لوٹ کر آتا ہے وہ صرف پاسپورٹ پر اسٹیمپ نہیں لاتا، بلکہ وہ نرمی لاتا ہے، صبر لاتا ہے، زبان کی حفاظت لاتا ہے اور نماز میں سکون لاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، مبرور حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، حج اگر زندگی نہ بدلے، اگر حج کے بعد بھی زبان وہی ہو، گناہ وہی ہو اور گھمنڈ وہی ہو، تو سمجھ لو آج حج صرف سفر تھا، بدلاؤ نہیں تھا۔ حج کا اصل مقصد ہے دل کا ہجرت کرنا۔ جو حج نہیں جا سکتے، اگر آج پیسہ نہیں، صحت نہیں یا پھر موقع نہیں، تو بھی اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دور و مدار نیت پر ہے۔ دل سے تمنا رکھو، دعا کرو اور یقین رکھو، اللہ جب بلاتا ہے تو انتظام خود کر دیتا ہے۔ شاید آپ کعبہ کے سامنے نہیں ہو، مگر اگر آپ کا دل وہاں سجدے کر رہا ہے تو سمجھ لو بلاوا آ چکا ہے۔ اور جب بھی پہلی بار کعبہ نظر آئے تو بس اتنا کہنا، یا اللہ تو نے بلا لیا۔